بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے متعلق سورہ کوثر کی اس آیت میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ اب اس پر ہمارے کئی ٹاپک چل چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ قربانی کا جانور کتنا ہونا چاہیے اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور وہ کون کون سے جانور ہیں جن سے قربانی کرنا جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمریں بکرا، بکری اور اسی طرح دمبا، بھیڑ 1 سال مکمل ہو جائے اور دوسرے سال کے اندر داخل ہو جائیں۔ بکرا، بکری، دمبا اور اسی طرح بھیڑ تو 1 سال مکمل ہو جائے اور دوسرے سال کے اندر یہ داخل ہو جائیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح بیل، گائے، بھینس اور بھینسے کی عمر 2 سال پوری ہو جائے، تیسرے سال کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح اونٹنی کی عمر 5 سال مکمل ہو، 6 سال کے اندر داخل ہوں، پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ اور یہاں اب سال سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ عیسوی سال مراد ہے یا قمری سال مراد ہے؟ تو یہاں سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی جو اسلامی سال ہے، محرم، صفر وغیرہ، اس سال سے مراد یہ ہے۔ چونکہ یہ چاند کے جو قمری سال ہے یہ اس کے دن کم ہوتے ہیں اور جو عیسوی ہے ان کے دن زیادہ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کی عمریں اسلامی یعنی کہ سال کے مطابق ہوں۔ یعنی بکرا، بکری، دمبا، دمبی یہ 1 سال کے مکمل ہو جائیں، دوسرے سال کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح اپنا گائے، بھینس اور اسی طرح بیل اور بھینسا، ان کی عمر 2 سال مکمل ہو جائے، تیسرے سال کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح جو اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو ان کی عمر 5 سال ہو جائے اور 6 سال کے اندر یہ ہوں تو پھر ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ اور دمبا اتنے موٹے ہیں، اتنے فربا ہیں، دیکھنے سے وہ 6 مہینے کے ہیں، دیکھنے سے سال کے معلوم لگتے ہیں، تو ان کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، یعنی کہ صاحب نصاب مالدار ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا، پھر کیا ہوا کہ اور وہ گم ہو گیا یا قربانی سے پہلے مر گیا، 2 صورتیں ہیں۔ ایک صاحب نصاب مالدار ہے، اس نے قربانی کا جانور خریدا، یا تو وہ قربانی یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے سے پہلے جانور ہی گم ہو گیا، یا وہ جانور مر گیا، تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور خرید کر قربانی کرے، اور یا قربانی کے جانور میں کے اندر حصہ ڈالے۔ بھائی اگر اس بیچارے نے تو مالدار ہے، نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی کا جانور خریدا، وہ گم ہو گیا یا مر گیا، اب اس پر شریعت کہتی ہے لازم ہے کہ وہ قربانی کا ایک نیا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے، یا قربانی کے اندر اپنا حصہ ملائے۔ اگر قربانی سے پہلے گم شدہ جانور پھر مل گیا، اب اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ قربانی سے پہلے اگر جانور جو گم ہو گیا تھا اگر وہ مل گیا ہے، تو جس جانور کی چاہے قربانی دے دے، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ جو گم ہو گیا تھا اس کی قربانی دے دے، یا بعد کے اندر جو اس نے خریدا اس کی قربانی دے دے، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ جس کی قربانی کرے گا قربانی ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ جس جانور کی قیمت زیادہ ہو اسی کی قربانی کرے، اور یہی افضل ہے۔ تو اگر ایک نادار غریب شخص ہے، اگر اس نے جانور خرید لیا اور پہلا گم شدہ جانور بھی مل گیا، تو اس کی دونوں کی قربانی اس پر لازم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے غریب، اس نے جانور خریدا اور وہ جانور گم ہو گیا، پھر اس نے قربانی کے لیے نیا جانور خریدا، دوسرا، اب وہ پہلا جانور مل گیا، اب دونوں کی قربانی کرے گا۔ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، تو اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید کر خود اپنے اوپر اس نے قربانی لازم کر لی ہے۔ جب اس نے اپنے اوپر لازم کر لی، اور اسی طرح جب اس نے دوسرا جانور خریدا، اس پر واجب تو پھر بھی نہیں تھی، دوسرا اس نے جانور کیوں خریدا؟ جب اس نے دوسرا جانور
یعنی کہ قربانی کی نیت سے خریدا تب وہ بھی اس پر واجب ہو گیا۔ اب دو واجب اس پر آ گئے تو ان دونوں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہے۔ اگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا تو یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، قربانی کے جانور کی عمر پورا ہونے کی ظاہری علامت کیا ہوتی ہے؟ ظاہری علامت دانت کا ہونا ہے، لہٰذا جس جانور کے 2 دانت پورے نہیں ہوئے اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ گھر کا پلا ہوا جانور کسی قابل اعتماد شخص کے پاس ہے اور اس کی عمر بھی پوری ہے، تو اس کی عمر بھی پوری ہوگی تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، خاص سامنے کے دانت پورے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ عام کاروباری لوگوں پر اعتماد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور تو یہ یعنی کہ جو علماء کرام نے کہ جو کہا کہ جن جانوروں کی قربانی کرنی ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ انشاءاللہ جن جانوروں کی قربانی نہیں کرنی، جن سے نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ وہ اگلی قسط کے اندر آپ کو ہم بیان کریں گے۔